मुसीबत पर सब्र करना है। कैसे कैसे, अब इमाम हुसैन से बढ़कर हमारे लिए और कौन सी मिसाल हो सकती है। सामने जवान साल बच्चे को शहीद किया जा रहा है, बेटे को, जवान बेटे को शहीद किया जा रहा है। यकीन मानिए जब मेरे बेटे के बारे में जब छोटा सा था वो, मैं तो कुछ भी नहीं और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे, उसके जब खतना का जब था तो मैं गया नहीं था डॉक्टर के, उसके साथ में डॉक्टर के पास। यानी मुझसे ये भी बर्दा कि नहीं यार मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरे बच्चे को ये शायद तकलीफ होगी, मैं नहीं गया, जा नहीं सका था। ये मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक बाप हूं बस। इमाम हुसैन का हाल जरा सोचिएगा कि क्या हाल हुआ होगा उनका, कि उनके आंखों के सामने जवान साल बेटे पर तलवारें चल रही थी, तलवारें चल रही थी मेरे इमाम के बेटे पर, हजरत अली अकबर पर। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए भी इस कदर बेदर्दी के साथ कैसा सब्र किया है मेरे इमाम ने। अल्लाह, कैसा सब्र किया होगा। इतनी बड़ी मुसीबत आई पर इमाम हुसैन बल्कि तालीम यही देकर गए कि नहीं, मातम नहीं करना, रोना नहीं, बालों को बिखेरना नहीं, शरीयत के दायरे में कायम रहते हुए हर अमल करना। उनसे बढ़कर इम्तिहान हमारा तो नहीं हो रहा ना भाई, उनसे बढ़कर हमारे साथ तो कुछ वाकयात नहीं हो रहे ना। आंखों के सामने खानदान के खानदान, खानदान भी कौन सा, उससे बढ़कर खानदान कसम खुदा की पूरी दुनिया में किसी का नहीं, उससे अच्छा खानदान किसी का नहीं। अरे जिस खानदान की पाकी की खुद कुरान गवाही दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बढ़कर खानदान किसी का हो नहीं सकता। वो खानदान शहीद कर दिया गया पूरा का पूरा, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई नहीं बचा, सबको शहीद कर दिया गया। नबी का खानदान, आले रसूल को खत्म कर दिया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा इम्तिहान दिया गया और इमाम हुसैन सब्र का पहाड़ बनकर कायम रहे, सब्र किया आपने। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, देखिए पूरा कुरान पढ़ लिए, कहीं पर नहीं मिलेगा इन्नल्लाह मअल मुसल्लिन, कहीं नहीं है। अल्लाह नमाजियों के साथ है, कहीं नहीं, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कुरान में जगह जगह मिलेगा। नमाजी तो यजीदी भी थे ना, नमाजें पढ़ रहे थे वो भी, अल्लाह उनके साथ नहीं था, अल्लाह यहाँ था, सब्र करने वालों के साथ था अल्लाह समझ। तो है मेरे भाइयों, अगर कुछ पहुंच जाती है मुसीबत, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी साबिर बना दे, मेरे बच्चों को, आपको, हम सबको, मोमिनीन को परवरदिगार साबिर बना दे, हम सब्र करने वाले बन सके। बहुत नाम लेते हैं यार हम इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन के नाम पर हम नियाज़ें कर रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं, सब कुछ करें। बहुत काश हम सच्चे गुलाम भी बन सकें। कोई मुसीबत पहुंच जाए, छोटी सी मुसीबत पहुंच जाए, तकलीफ पहुंच जाए, अल्लाह की बारगाह में सब्र करना है कि या अल्लाह तेरी ये मर्जी है तो मैं इस पर राजी हूँ, मैं इस पर राजी हूँ। और इमाम हुसैन से आगे बढ़ेंगे सर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब, जिनकी एक जरा सी दुआ अगर फरमा दे मेरे आका तो पूरा तहस नहस हो जाए कुफार कुरैश। पर मेरे आका ने दुआ नहीं फरमाई, दुआ हलाकत नहीं फरमाई, दुआ यही करते थे कि या अल्लाह ये जानते नहीं है, अल्लाह या अल्लाह ये जानते नहीं है, हिदायत अता फरमाई। मैं क्या हूँ ये नहीं जानते, इन्हें हिदायत अता फरमाई। उनकी दुआ हलाकत नहीं की उनके लिए, सब्र कर। अरे बदन पर नमाज पढ़ रहे, बदन पर आकर ऊंट का गंदगी, ऊंट की ओझड़ी डाल दी जा रही है, इतनी वजनी ओझड़ी सजदे की हालत में डाल दी जा रही, नापाकी डाल दी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आके अब्बा जान के पीठ से ओझड़ी हटा गई। इतनी तकलीफें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। हमें क्या तकलीफें हो रही भाई, क्या मुसीबत हमें पहुंच रही, हम किस बात की बेसब्री करते। और ऐसी बेसब्री, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी बेसब्री का मुजाहरा आज मुस्लिम कौम कर रही है कि अल्लाह की पनाह, जरा सा भी सब्र बचा ही नहीं है। अभी सब कुछ अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, बस कुछ हो गया, तकलीफ पहुंच तो फिर देखिए फिर क्या हाल होता है हमारा। औलिया इकराम के वाकयात पढ़े तो दिल एकदम अश अश कर उठता है। उन्हें तकलीफ पहुंचती थी, कुछ हो जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह, वाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र कि मुझे तकलीफ पहुंची। क्यों? अरे तकलीफ की वजह से मेरे गुनाह माफ हो रहे हैं, अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा तभी तो तकलीफ दी है, तभी तो मुसीबत में मुब्तला किया। मेरा इम्तिहान परवरदिगार किस लायक समझ रहा है तो कर रहा है ना।
اور ہم ہیں کہ ہم سے اگر ذرا سی چھوٹی سی بات ہو جائے تو ہم ارے نہیں یار صبر ہی نہیں ہوتا, خوب شکوے شکایت شروع. مجنو تھا نا, بڑا سنا آپ نے واقعہ, مطلب اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہو. ایک مرتبہ لیلا جو تھی اس نے لوگوں کو جمع کیا اور غلہ بانٹ رہی تھی, غلہ اناج وغیرہ. لوگ آ رہے ہیں برتن لے کر, پرانا دور تھا مٹی کے برتن لے کر آ رہے ہیں, اناج گیہوں وغیرہ دے کر چلتے جا رہے ہیں. مجنو نے سنا تو وہ بھی آ گئے, جناب قیس, وہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے برتن لے کر کے اسی بہانے لیلا کے قریب تو پہنچوں گا. جب مجنو قریب میں پہنچے تو لیلا نے دیکھا ان کا برتن لیا, پٹک کے توڑ دیا. مٹی کا برتن ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا. مجنو نے دیکھا تو مسکرانے لگے, ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا لوگوں کو تو غلہ بانٹ رہی تھی, لوگ لے کر جا رہے, تمہارے تو برتن بھی توڑ دیا, تم اس پر مسکرا رہے ہو, ہنس رہے ہو, خوش ہو رہے ہو. تو جواب دیتے ہیں کہ ارے لوگوں کو بانٹ رہی تھی, بانٹتے چلی گئی, جس کو جو آیا دیتے چلی گئی, جو آیا دیتے چلی گئی, سب کو اناج دے دیا. کسی کو اسی لائق سمجھا کہ یہ آ رہے ہیں ان کو اناج دے دو, یہ آ رہے ہیں ان کو گیہوں دے دو, یہ آ رہا ہے اس کو چاول دے دو. پر ایک میں ہی تھا جسے اس لائق سمجھا کہ اس کا برتن توڑ دو, مجھے کسی لائق سمجھا اسی لیے تو میرا امتحان لے لیا, مجھے کسی لائق سمجھا اسی تو میرا برتن توڑ دیا. اسے پتا تھا کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لو یہ مسکراتا رہے گا, یہ شکایت نہیں کرے گا, یہ مسکرائے گا, یہ خوش ہوگا. ایک مجنون کی سمجھ میں تو آ گیا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر بھی شکر ادا کیا جاتا ہے. بہت سے قصے کہانی سنے, اس قصے سے بھی ذرا صبر و عبرت حاصل کرنی چاہیے نا, کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہم سے محبت کرے, 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا. جب وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو اگر ذرا سا اس نے امتحان لے لیا, ذرا سی کوئی مصیبت پہنچا دی, ذرا سی کوئی تکلیف اگر آ گئی, وہ بھی ہماری شامت عمل کی بنا پر ہے. اگر کچھ آ گیا کوئی تکلیف ہے تو قرآن پاک کرے کہ جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنی عمل کی وجہ سے. اگر کچھ آ بھی گیا, کچھ اس نے امتحان لے بھی لیا, تو اس پہ شکایت کیوں؟ اتنا کچھ وہ دے رہا ہے یار, اتنا کچھ نواز رہا ہے ہمیں, تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف پر واہ ویلا مچائیں, شکایت کریں؟ ہمیں وہاں پر بھی صبر کرنا ہے, وہاں پر بھی صبر کرنا ہے, ہر مصیبت پر صبر کرنا ہے. اگر جو بھی آیا اللہ تیرا احسان, اس میں ضرور بہتری ہے ہمارے لیے, ضرور بہتری ہے ہمارے لیے. محمود و ایاز کا واقعہ بھی آپ نے بہت سنے ہوں گے, بہت سے واقعہ سنے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی عرض کر دوں. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا. ایک خربوزہ جو پھل ہوتا ہے اس کو کاٹ کر رکھا ہوا تھا. ایک چیز ایاز ہو, ایک کھاؤ. ایک جو پھانک چیری جسے کہتے ہیں, ٹکڑا کاٹ کر ایاز نے لیا, کھاتے چلے گئے, ٹکڑا ختم ہو گیا. سلطان نے اٹھا کر دوسرا دن, ایاز یہ بھی کھا لو. انہوں نے لیا, کھانا شروع کیا, وہ بھی کھا لیا. اب سلطان محمود نے ایک ٹکڑا اٹھایا, خود کھایا اسی پھل میں سے. جیسے ہی ٹکڑا منہ میں رکھا, ذرا سا کاٹا, فوراً تھوک دیا. ایاز یہ کیا کرتے ہو, اتنا کڑوا ٹکڑا, اتنا کڑوا پھل, بالکل اس میں سے یعنی زبان پر رکھ نہیں سکتے, اتنا کڑوا ہی ہے, اور تم اٹھا کر 2 میں نے دیا, تم 2 ٹکڑے کھا گئے, ذرا سا بیف تک نہیں کی, کھا گئے, اور اتنا کڑوا ہی ہے. تو ایاز کہتے ہیں حضور آپ ہی کے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں میں نے کھائی ہیں, کیا کیا اللہ کی نعمتیں آپ کے ذریعے سے مجھے ملی ہیں, کیسے کیسے رزق, کیسی کیسی غذائیں مجھے ملی ہیں, کیسی کیسی میٹھی چیزیں میں نے کھائی ہیں آپ کے ہاتھوں سے. وہ سب میں نے لے کر جب میں نے آپ کا شکر ادا نہیں کیا, تو آج آپ کے ہاتھ سے اگر مجھے کچھ کڑوا پھل مل گیا تو میں اس پہ شکایت کیوں کروں. وہ میٹھا دیا ہوا آپ نے دیا تو بھی میں نے قبول کیا, جب آج کے آپ کے ہاتھوں سے کڑوا مل رہا ہے تو بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں, یہ کہ جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے وہاں تو ہم سے شکر ادا نہیں ہوتا, وہاں تو الحمدللہ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا, وہاں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے کہ اتنا سب کچھ دے دیا, مال دے دیا, گھر دے دیا, اتنے محبت کرنے والے ماں باپ دے دیے, محبت کرنے والی بیوی دے دی, بچے اتنے پیار کرنے والے دے دیے, سب کچھ اللہ نے دیا, اس پر تو شکر ادا نہیں ہوتا. ذرا سی تکلیف پہنچ گئی تو اسی اللہ کی بارگاہ میں شکایت شروع, اسی رب کی معاذ اللہ رب العالمین گستاخیاں شروع. یہ کون سا حق ادا کر رہے ہیں بھائی, یہ کون سی وفاداری کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ عز و جل جنہیں آزماتا ہے, پسند کرتا ہے انہیں ہی آزماتا ہے.
جنہیں پسند کرتا ہے انہیں آزماتا ہے. یہ سمجھ لیجئے فرعون 300 سال کا رہا. 300 سال کی عمر میں جب پہنچیں گے اس کی تفصیل پر تو انشاءاللہ باتیں ہوں گی. یہاں پر چھوٹی سی بات عرض کر دوں. 300 سال کی عمر میں آسمان پہ دیکھتا نہیں تھا وہ کہ اوپر کوئی نہیں, میں ہی میں ہوں. انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. ایسی چھوٹ دی تھی اللہ نے, ایسی چھوٹ, ایسا جا جو کرنا ہے کر, کوئی تجھے تکلیف نہیں پہنچے گی. اور اتنی ایسی آسائشیں, ایسا آرام کہ کتابوں میں کہ 300 سال کی عمر میں کبھی اسے سر کا درد بھی نہیں ہوا, سر میں درد بھی نہیں ہوا, اسے کوئی تکلیف ہی نہیں. چھوڑ دیا تھا اللہ نے, جا. تو سوچ لیجئے جنہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے پھر انہیں ڈبو کر مارتا بھی ہے, پھر وہ حال کرتا ہے کہ نشان عبرت بن جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ڈر جاؤ. حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے, میں نے پڑھا ضرور ہے کہ 40 دن تک کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ڈر جاؤ کہ کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. تکلیف پہنچنے سے, مصیبت پہنچنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس بات کا یقین رہتا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے. اگر کچھ نہیں پہنچ رہا, کوئی غم کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ نے مجھے دھتکار تو نہیں دیا ہے. یہ ڈرنا چاہیے. تو خدا کے لیے بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں, بہت طویل باتیں ہوں گی. یہ میں 2 ٹکڑے کر کے ڈالنا پڑ رہا ہے مجھے. میں بولنا شروع کر رہا ہوں, سوچتا ہوں 10 منٹ کا بنا, پر ہوتے ہوتے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر ٹکڑے 2 پارٹ کر کے ڈالنا پڑتا ہے. تو اتنی یعنی بولنے پر چاہے تو بہت کچھ. اب وہی بات ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے ایک اشارہ, ایک لفظ بہت ہے, اور نہیں سمجھنا ہے تو پھر جتنا بھی بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ اللہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے مجھے بھی اللہ صابر بنائے, صبر کرنے والا بنائے, اور آپ کو بھی, تمام مومنین کو پروردگار صبر کرنے والا بنائے. بہت سے واقعات ہیں, بہت کچھ ہے, پر نہیں پھر وہ طوالت ہو جائے گی. مختصر میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے. ابھی آگے دی تو میں نے ایک ہی بات عرض کی ہے, باقی کی اور 2 باتیں انشاءاللہ اور بھی ہیں, وہ آگے باتیں ہوتی رہیں گی. سنیں, سمجھیں, عمل کی کوشش کریں. میرے لیے دعائیں کریں. میں جو عرض کیا بار بار عرض کر رہا ہوں, تکلیف کا معاملہ چل رہا ہے, دعا ضرور کریں. میں کوئی شکوہ شکایت نہیں, میں دعائیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کی دعا میرے بچوں کے حق میں میرے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ راستے بنا دے. یہ ہوتا ہے. تو دعائیں ضرور کریں, میرے لیے بھی کریں, تمام مومنین کے لیے کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, آگے بڑھائیں. دعا کریں کہ ہماری یہ کوشش پروردگار قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.